BA سیکنڈ ایئر کے سیکنڈ پیپر پوئٹری کے یونٹ فرسٹ غزلیات میں بھی ہم اقبال اور یگانہ کو پہلے لے چکے ہیں۔ یگانہ کے اوپر یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ یگانہ کی حیات و سیرت سے ہم پہلے بحث کر چکے ہیں۔ یاس عظیم آبادی نے شاعری شروع کی تو ان کے اچھوتے انداز اور تیکھے پن نے لوگوں کو چونکا دیا۔ بلا شبہ اردو شاعری میں یہ ایک منفرد آواز تھی، ایک مخصوص لب و لہجہ تھا۔ اس زمانے کی شاعری پر رومانی فضا چھائی ہوئی تھی اور اس میں بھی گھسی پٹی باتوں کو اتنا دہرایا گیا کہ شاعری تازگی اور دلکشی سے محروم ہو گئی۔ اس کے برعکس یاس نے پوری زندگی کو موضوع سخن بنایا اور زندگی پر فاتحانہ نظر ڈالی۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر زندگی دشواریوں سے بھری ہوئی ہے تو ہم دشواریوں کا مقابلہ کرنے والے کچھ کم بلند حوصلہ نہیں۔ ان کے لہجے میں بھی عجب طرح کی تمکنت اور نئے انداز کا وقار پایا جاتا ہے۔ عام روش سے ہٹ کر کوئی شاعری کرتا ہے تو اسے سننے اور سمجھنے والے کم ہوتے ہیں۔ یاس کو بھی کم سامعین میسر آئے، لیکن ایسے آثار ضرور پیدا ہو چلے تھے کہ آخر ایک دن سخن فہم ان کی طرف متوجہ ضرور ہوں گے اور ان کا سکہ چل کے رہے گا۔ ایسے میں یاس کی زندگی میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوا۔ پہلے انہیں عظیم آباد سے کلکتے اور وہاں سے بغرض علاج لکھنؤ آنا پڑا۔ یہ شعر و شاعری کا بڑا مرکز تھا۔ عزیز لکھنوی اور صفی لکھنوی جیسے پختہ گو شاعر یہاں پہلے سے موجود تھے، لیکن ان کی شاعری پرانی طرز کی شاعری تھی جس میں تازگی موجود نہ تھی۔ لکھنوی شعراء نے یاس کا کلام سنا تو انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ نئی انوکھی آواز ان کی آواز پر غالب نہ آ جائے۔ ادھر یاس کی آواز میں صلابت تو تھی ہی، اب خود پرستی بھی نمایاں ہو گئی۔ اس پر ستم یہ کہ یگانہ غالب شکنی پر آمادہ ہو گئے اور ان کے کلام میں غلطیاں نکالنے لگے۔ دشمنوں کو موقع ہاتھ آیا اور وہ غالب کی طرفداری پر کمر بستہ ہو گئے۔ غالب کی طرفداری تو بس کہنے کو تھی، اصل میں یاس سے بدلہ چکانا تھا۔ یاس کے مزاج میں کجی تو تھی ہی، حریفوں سے ٹکر ہوئی تو بالکل ہی شمشیر بے نیام ہو گئے۔ یاس سے یگانہ بنے اور اس پر چنگیزی کا اضافہ کر لیا۔ ادھر انہوں نے چنگیزی پینترے دکھانے شروع کیے، ادھر حریفوں نے ان کے خلاف اپنی مہم تیز کر دی۔ پھر تو ایسا طوفان بدتمیزی اٹھا کہ مصحفی و انشاء کے مارکے ہیج ہو گئے اور ایک طوفان بے تمیزی برپا ہو گیا۔ یاس یگانہ کے ساتھ بہت بدسلوکی کی گئی اور انہیں بہت خفت اٹھانی پڑی۔ یگانہ کا رتبہ ایسا تھا کہ ان تمام بیہودگیوں کو نظر انداز کر دیتے تو ان کے شایان شان ہوتا، مگر وہ خود بھی پست سطح پر اتر آئے۔ لکھنؤ میں پہلے ہی وہ شادی کر چکے تھے اور اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، مگر یگانہ نے یہ کہہ کر کہ ایک تو استاد یگانہ دوسرے داماد ہوں، اور خود کو غالب کا چچا کہہ کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کر لیا۔ لکھنؤ ان کے لیے جہنم بن گیا۔ ایک بڑا شاعر جو یہاں خوب پھل پھول سکتا تھا تعصب کا شکار ہو گیا۔ یگانہ کی شاعری پر دھیان دیا جاتا تو اردو شاعری پر وہ گہرا اثر چھوڑتی، اور کیا عجب کہ اس سے اردو شاعری میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا۔ نوجوان شعراء ان کی آواز کا بہت اثر قبول کر سکتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو سلوک
روا رکھا گیا اس نے ان کے مزاج میں بے حد چڑچڑاپن پیدا کر دیا اور وہ حد سے زیادہ خودستائی مبتلا ہو گئے۔ شاعروں کی نئی نسل یگانہ سے جو کچھ سیکھ سکتی تھی وہ یہ ہے کہ شاعری محض روایت کے اسیر نہ ہو، اس میں تازگی اور توانائی ہو جو ذہنوں کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو، کیونکہ یگانہ شاعری کی اہم خصوصیات ہیں۔ مجنوں گورکھپوری یگانہ کی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں: جس مشاعرے میں یاس اپنا کلام سناتے تھے، وہ مشاعرہ برخاست ہونے کے بعد جس طرح لوگوں کی زبانوں پر یاس کے اشعار ہوتے تھے، دوسرے اساتذہ کے اشعار بہت کم ہوتے تھے۔ ان کو یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے اور ان پر تھم تھم کر غور کیا جائے اور ان کی تہ در تہ معنویت کو سمجھا جائے۔ یاس کے بہت کم اشعار ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم کو زندگی کے متعلق آگاہیاں نہ ملتی ہوں اور جن سے ہمارے اندر تازہ توانائی اور تاب زندگی نہ پیدا ہوتی ہو۔ یاس کے اشعار بغیر تفکر کے اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ یگانہ یاس کو شعور حیات کا شاعر کہا گیا ہے، ایک ایسا شاعر جس کے یہاں بقول مجنوں کراہتی ہوئی جذباتیت نہیں، ولولے اور مردانہ باکپن پایا جاتا ہے۔ فکر و تأمل اور حکیمانہ ادراک، معنوی بلاغت اور اسلوب کی دل آویزی شعر یگانہ کی بہت بڑی خوبی ہے۔ ان کے ایک اور وصف کی پیروی اور شاعری کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ یگانہ بہت کم شعر کہتے تھے اور اس وقت کہتے تھے جب کوئی اندرونی طاقت، کوئی خواہش انہیں شعر کہنے پر مجبور کرتی تھی۔ پھر یہ کہ وہ شعر کہنے کو ایک سنجیدہ عمل خیال کرتے تھے اور اس پر بہت توجہ کرتے تھے۔